الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 164 ہے۔ اس سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 5 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ 12ویں سپارے کی ابتدا بھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اس سے پہلے 11ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور وہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، وہ دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ اب رب کائنات نے یہ 12ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر فرمایا ہے، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے اس کا رزق، وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو۔ نہ صرف یہ کہ وہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ انسان جب آئے گا وہ ٹھہرے گا کہاں، یہاں سے جائے گا تو کہاں رہے گا، یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہیں۔ اور اللہ نے کیا آگاہ کیا ہے کہ کوئی بھی جاندار زمین میں ایسا نہیں ہے، وما من دابہ، کوئی بھی جاندار ہو ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لی ہو، یعنی یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ رزق وہ عطا فرمائے گا، اور وہ اپنی ذمہ داری کو پوری فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی چھاتی میں اس کی غذا رکھ دیتا ہے، اور اس کائنات کے اندر نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات ہیں، آسمانوں میں، زمین پر، سمندر کے اندر، غاروں میں، پہاڑوں میں، جس کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی وہی غذا عطا فرماتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب غذا سب کو مل رہی ہے، پوری ہو رہی ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں ایک بڑا شور ہے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، آبادی کو کم کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ یہ ساری باتیں دراصل خالق کائنات سے روگردانی کی وجہ سے، کہ انسان یہ جانتا ہی نہیں، اور پھر مسلمان ہو اور وہ ایسی باتیں کریں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ 1798 میں ٹی آر میلتھس نے یہ ایک نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے اعتبار سے 30 سال کے عرصے میں کھانے پینے کے تمام وسائل ختم ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ یہ 1798 کی بات ہے، اور پھر پوری ایک صدی کے بعد یعنی 100 سال کے بعد سر ولیم کروکس نے چیلنج کر دیا 1998 میں۔ اس نے چیلنج کیا اس نے کہا کہ موجودہ وسائل صرف 30 سال تک ہماری ضرورت پوری کر سکتے ہیں، بس اس کے بعد ہمارے سارے یہ وسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں، جس طرح اللہ کی مخلوق بڑھ رہی ہے، اللہ نے ایسے وسائل کو بھی بڑھا دیے، وسائل کو بھی اللہ نے بڑھا دیے۔ تو رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ ہم اگر چھوٹی سی دکان بناتے ہیں، چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں سب کچھ پہلے ہم مینٹین کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے، اور اپنی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پلاننگ بناتے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر پلاننگ کے یہ سب کچھ کر دیا ہے، اور بغیر پلاننگ کے وہ مخلوق کو بھیجتا ہے۔ یہ سب سے بڑی کم عقلی ہے کہ انسان ایسی سوچ رکھے، وہ یہ سمجھتا ہو کہ جی اللہ تعالیٰ بغیر کسی
جو ہے پلاننگ کے جو ہے لوگوں کو دنیا میں بھیج رہا ہے یا دنیا سے لے کر جا رہا ہے، وہ ایک پلاننگ سے رب کائنات نے یہ سارا نظام رکھا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی ہوئی تو اچانک ان کے دل میں اس وقت خیال آیا کہ میرے بیوی بچے جو انہوں نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہے نہیں کھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور ان سے فرمایا کہ اپنی لاٹھی جو ہے یہ اس پتھر پر مارو۔ تو آپ نے وہ لاٹھی پتھر پر ماری تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ جو ایک ٹکڑا آپ کے قریب آ کر لگا تو فرمایا کہ اس پر بھی لاٹھی مارو۔ اس پر لاٹھی ماری، اس سے بھی ایک ٹکڑا نکلا۔ فرمایا کہ اس پر بھی لاٹھی مارو، اس سے بھی ایک ٹکڑا نکلا۔ تو اس کے اندر ایک چیونٹی جتنا کیڑا موجود تھا اور اس کے منہ میں غذا بھی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو، اس جاندار کو جو ہے یہ قوت دی کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ہم کلام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم سنو، اس کا کلام سنو۔ تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، وہ کیڑا اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا کہ تیری ذات بڑی پاک ہے، تو مجھے میری جگہ کو بھی جانتا ہے، مجھے دیکھتا بھی ہے، مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے، مجھے کبھی بھولتا نہیں۔ تو وہ رب جو پتھر کے اندر اتنی تہوں کے اندر جا کر جو کیڑا ہے اس کو بھی غذا دیتا ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو اس کو غذا کیوں نہیں دے گا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اللہ کی ذمہ داری جو ہے اس کو کہا کہ نہیں جی یہ تو ہم خود کریں گے، اور جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی تھی، ہماری ذمہ داری تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ تو آج ہم جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور یہ پیسے کی بے برکتی اور وسائل کی بے برکتی اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اپنے کام کو ترک کر دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو ماننا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے ہم ان پریشانیوں کا، ان مشکلات کا شکار ہیں۔ تو اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اب اگر دنیا کے اندر ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ افراط و تفرید پایا جا رہا ہے مال کے اندر، تو یہ دراصل انسان کا اپنا پیدا کردہ ہے کہ جب ایک انسان کسی دوسرے کا حق کھاتا ہے اور وہ دوسرے کی جھولی میں ڈالتا ہے تو یہ افراط و تفرید، یہ نقصان وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اور اس نے فرمایا کہ نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے اس کا رزق، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، مستقر۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے مستقر کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مستقر کہتے ہیں عارضی ٹھکانہ، یعنی اس کا مطلب مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے دنیا۔ دنیا میں انسان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کہاں رہے گا، کیسے رہے گا، رب یہ بھی جانتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے سپرد کرنے کی جانے والی جگہ۔ مستودع کا مطلب ہوتا ہے مستقل ٹھکانہ، ایک عارضی پتہ ہوتا ہے، ایک مستقل پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے عارضی پتے کو بھی جانتا ہے، اس کے مستقل پتے کو بھی جانتا ہے۔ مستقل ایڈریس اس کا کیا ہے، کہاں ہوگا، رب کائنات یہ بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب مبین سے مطلب کیا ہے، لوح محفوظ۔ اللہ نے یہ ساری باتیں، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دی ہے، قلم خشک ہو چکے ہیں، اب لکھا نہیں جائے گا، وہ سب کچھ اس کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ یعنی ایک ریکارڈ رجسٹر ہے جو رب کائنات کے پاس موجود ہے، جس میں سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، جو ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ رب کیسا ہے؟ فرمایا کہ وہی خدا ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں،
یعنی 6 ادوار میں، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے پہلے کسے پیدا کیا ہے؟ پانی کو پیدا کیا، سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا۔ اور اللہ کا عرش جو ہے، یعنی اللہ کی حکومت جو تھی وہ پانی پر تھی۔ یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کائنات کیوں بنائی؟ یا اللہ تعالیٰ نے، کیا اللہ تعالیٰ ایک دن میں نہیں بنا سکتا تھا؟ ایک گھنٹے میں نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ تو چاہے تو اس کا تو صرف یہ کہنا کہ کن ہو جا فیکون تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی 6 ایام، 6 دنوں میں، اس سے 6 ادوار لے لیں یا جو بھی مراد ہو اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو بتایا ہے ایک نظام کے لیے بتایا ہے کہ نظام جب چلایا جاتا ہے، نظام جب بنایا جاتا ہے، اس میں سارے کاموں کو تدریجاً کیا جاتا ہے۔ یکدم جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا، تدریجاً سارے معاملات ہوتے ہیں، تب ان کے اندر کاموں کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یکدم جو ہے وہ سب کچھ آپ وہ کر دیں اور سب معاملات صحیح ہو جائیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا، اور بتایا کہ یہ کائنات ایسے نہیں بنا لی، اس زمین کو، اس کائنات کو بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، انسان کی آزمائش ہے کہ کون ہے ان میں سے جو اچھا عمل کرنے والا ہوگا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، یعنی یہ مشرکین مکہ، یہ منکرین، ان سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی اس زندگی کا حساب دینا ہوگا، یہ مت سمجھیں کہ یہاں آئے یہاں عیش و عشرت کر لی، جیسے ہمارے من میں آیا ہم نے زندگی گزار لی، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، مبعوثون من بعد الموت، تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ منکرین کیا جواب دیں گے؟ انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا، یہ تو جادو ہے سارا، یہ تو منتر ہے، یہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بس جادو ہے۔ یعنی اس بات کو اہمیت نہیں دیتے یہ لوگ۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اور اگر ہم ملتوی کر دیں ان سے عذاب کچھ عرصے تک، امت معدودہ، کچھ عرصے کے لیے ہم کیا کریں؟ عذاب کو ملتوی کر دیں، یعنی فوراً عذاب نازل نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ بھائی اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، میری نبوت کو تسلیم کرو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کو مانو، تو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر ہم اپنی حکمت کے تحت ان کو عذاب فوری نہیں دیتے، ملتوی رکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ اگر ہم ملتوی کر دیں ان سے عذاب کچھ عرصے تک تو از راہ مذاق کہیں گے کہ کس چیز نے روک دیا اس عذاب کو؟ ما یحبسو، یہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ جس کی باتیں آپ کرتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ کان کھول کر سن لیں، جس دن عذاب آ جائے گا ان پر تو نہیں پھیرا جا سکے گا ان سے، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دیں کہ یہ عذاب جو کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہوگا۔ جب یہ عذاب آئے گا اللہ کی حکمت کے تحت جو اس نے وقت اس کے لیے مقرر کیا ہے، تو پھر چاہے سب کو ملا لو اور چاہو کہ وہ عذاب ٹل جائے، وہ پھر نہیں ٹل سکتا، پھر وہ عذاب آ کر رہے گا اور تمہارا کام کر کے چھوڑ دے گا۔
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے۔ انسان کی بڑی عجیب حالت ہے، جب وہ نعمتوں میں ہوتا ہے، راحتوں میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، تو اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، وہ ٹھکانے پر نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی خلائی مخلوق تصور کرتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں، یہ کیا ہیں؟ یہ تو معمولی سی ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسان، ہم چکھائیں کسی انسان کو۔ یہ چکھنا جو ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں نا، چکھنا وہ معمولی سے چکھنا ہوتا ہے نا۔ مقصد یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں آخرت کے مقابلے میں یہ تو ایسے ہیں جیسے آپ کوئی سالن اٹھائیں، کوئی چیز اٹھا کے اس کو چکھ لیں، بس۔ آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ نعمتیں تو ہم یہاں صرف چکھاتے ہیں۔ اس چکھنے پر انسان کا یہ حال ہے۔ کیا فرمایا کہ ہم جب اپنی کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھائیں، پھر چھین لیں اس رحمت کو اس سے۔ آزمائش ہوتے ہیں نا، انسان کا یہی تو آزمانا ہے۔ اس کو ہم نے نعمت دی، اس کو خوشی دی، آسانیاں دیں، اس کو عہدہ منصب دیا، عزت دی، چھین لیا پھر ہم نے اس سے، تو کیا ہوتا ہے انسان کا حال؟ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اب مایوس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب گیا بس میں، اب تو کبھی اللہ مجھ پر نعمت کرے گا نہیں، اور ناشکرہ بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور ان ساری چیزوں کو اپنی غلطیوں، قصوروں کا سبب سمجھے کہ یہ سارے میرے قصور ہیں جس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتا؟ اللہ کی ناشکری کرنے لگتا اور نا امید ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، نہ وہ ناشکرہ بنتا ہے، بلکہ وہ ہر حالت میں شکر گزار رہتا ہے۔ بندہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ تکلیف پہنچے تب بھی وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، راحت ملے تب بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ ناشکرہ نہیں بنتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دور ہو گئیں سب تکلیفیں مجھ سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو نعمت دی، پھر اس سے چھین لی، کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید آزمائش میں ڈالنے کے لیے اگر پھر نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اب بھی انسان کا یہ حال ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے رب کا کمال، یہ اس کی رحمت، یہ اس کا انعام ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جی یہ تو سب میرا کمال ہے، یہ ساری میری محنت، میری جدوجہد، میری عقل مندی، میری دانش مندی، اور میرا یہ اور وہ، جس وجہ سے آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا کرتا ہے یہ؟ وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دور ہو گئیں سب تکلیفیں مجھ سے۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا، اترانے والا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ جی یہ دیکھو میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور فلاں ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب رب کا انعام اور اکرام ہے، بندے کا کچھ نہیں ہے، بندے کا کمال نہیں ہے، یہ سب اس کا انعام اکرام ہوتا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے وہ دے تو بھی خوش ہو، وہ نہ دے تو اس پر بھی خوش ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا اس ایک موقع پر؟ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں تو یہ سارے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کو سونے کا بنا دو۔ فرمایا کہ مولا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں تو تیرے نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں تو تیری بارگاہ میں آہوزاری کروں، التجا کروں۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ یہ سارے پتھر جو ہیں، یہ پہاڑیاں جو ہیں سونے کی بن جائیں اور میرے ساتھ چلنے لگ جائیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ یہ دولت جو ہوتی ہے انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، یہ منصب انسان کو مغرور بنا دیتا ہے،
یہ عزت اور شہرت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے. یہ انسان کی جو ایک نیچر ہے اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ یہ بڑا خوش ہونے والا، اترانے والا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. خوشی ملتی ہے، وہی شادی ہو رہی ہے، شادی یہ خوشی ہے. اس شادی کو، خوشی کے موقع کو فراہم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے نا. اس موقع پر تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر اپنے رسموں کو، اپنے رواجوں کو، اپنے ان کو دیکھتے رہیں. تو مجھے بتائی کہ یہ نافرمانی ہے، ناشکری ہے یا اللہ کی فرما برداری ہے؟ کھلی ناشکری ہے. ہم شادیوں میں کیا کرتے ہیں کہ جی اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کا میلہ لگا دیتے ہیں. کیا میلہ لگاتے ہیں؟ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ اور ہماری ماؤں بہنوں کی پکچرز لو، ان کی تصویریں لو، اور پھر اس کے اندر ہر طرح کے ایکشن بھی ہوتے ہیں. وہ آنے والے وہ کوئی محرم تو نہیں ہوتے، سب غیر محرم ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں، پکچرز لیتے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، خود ہی اب سب کچھ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یا وہ ناراض ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ملتی ہے یا دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ میری وہ امت ہے جس کے لیے میں گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بھی دعائیں فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت کی طرف سے جب کوئی ایسا عمل پہنچتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہوتا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اس امت کے لیے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں آئے تو امت کی فکر تھی، اس کائنات سے گئے تو امت کی فکر، پل صراط پر ہوں گے تو امت کی فکر. تو ہم کیسے امتی ہیں کہ ان کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں؟ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم سب کچھ ہیں. جہاں عمل کی بات آتی ہے تو ہم کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اب یہاں اس کی ضرورت نہیں، یہاں تو ہم اپنے آباء و اجداد کے اس پر عمل کریں گے. ہماری جو دادی نے کیا کہا تھا، پردادی نے کیا کیا تھا، فلاں نے کیا کیا تھا، ہم نے وہ کام کرنے. دین اس کا نام نہیں ہے. دین تو نام ہے ساری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھال دینے کا، صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق اپنے اعمال کو سنوار دینے کا نام جو ہے دین ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ کے ہاں ہمارے عمل اور کردار کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو کیا فرمایا رب کائنات نے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اترانے لگتا ہے. اب ان لوگوں کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، جو اس کی اتباع کرنے والے، اس کے حکموں کی پیروی کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا، ایکسیپشن کیا ان کے حوالے سے، فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے کم ظرف نہیں ہوتے جیسے پہلے لوگوں کا ذکر کیا. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہی ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. وہ رسموں پر نہیں جایا کرتے، وہ ماحول اور معاشرے کو نہیں دیکھتے کہ جی ماحول کیا کہہ رہا ہے، معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. تو جو ایسا کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. پس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور تنگ ہو جائے اس کے ساتھ آپ کا سینہ؟ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے. لوگ جو ہیں طرح طرح کے تانے دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کبھی کہتے تھے کہ جی آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا آ کر کہتا کہ جی اللہ کے نبی ہیں؟ آپ کے ساتھ خزانے اور دولت کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کے وہ بانٹتے، تقسیم کرتے. بھائی لوگوں میں دولت بانٹنے سے، مال تقسیم کرنے سے کوئی آپ کا ہو گیا تو وہ تو عارضی ہے.
وہ تو ختم ہونے والا ہے، وہ دولت اور مال ختم ہوا تو وہ بھی بھاگ جائے گا۔ تو کہتے تھے کہ جی یہ خزانے کیوں نہیں ہیں آپ کے ساتھ؟ ایسے میں جب طرح طرح کی باتیں ہوں تو جو دعوت دینے والا ہو، تبلیغ کرنے والا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماحول میں کیا یعنی صورتحال ہوگی؟ ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ بس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور تنگ ہو جائے اس کے ساتھ آپ کا سینہ، اس اندیشے سے کہ کافر یہ کہیں گے کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ یعنی آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو مسلسل پہنچاتے رہنا، چاہے مانیں یا نہ مانیں، آپ اس کام میں لگے رہیں۔ اور آپ سے تو اس بات کا اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان لوگوں کی مرضی کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے اللہ کی وحی کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ تو وہ پہنچائیں گے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یعنی آپ کا کام ہے ڈراتے رہنا، اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے رہنا، اور ہر چیز پر نگہبان جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اب جب کہتے تھے کہ جی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو اس پر کوئی معجزہ تو لے کر آئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ معجزہ تو لے کر آیا ہوں، یہ قرآن میری نبوت کا معجزہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ میری نبوت کا معجزہ ہے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آپ فرمائیے اگر ایسا ہے تو تم بھی لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی، اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر تم اس الزام تراشی میں سچے ہو۔ جب آپ یہ کہتے کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میری نبوت کا معجزہ ہے، تو کہتے تھے جی یہ تو آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے۔ تو چیلنج دے دیا۔ چیلنج کیا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ میں نے خود بنایا ہے یا کسی بھی انسان کا بنا ہوا یہ ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ تمہیں بڑا فخر ہے زباندانی پر، اور تم میں بڑے بڑے شعراء ادیب موجود ہیں، جاؤ ان سب کو جمع کر لو اور اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ تو یہاں پر 10 صورتوں کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں چیلنجز دیے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں 88 کے اندر اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اس کتاب کی مثل ایک کتاب لے آؤ۔ اور سورہ ہود میں، یہاں یہ سورہ ہود کی 13ویں آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 صورتیں لانے کا چیلنج دی ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ یونس کی آیت نمبر 39 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اور سورہ طور کے اندر رب کائنات نے یہ چیلنج دیا ہے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک بات لے آؤ۔ قرآن کا چیلنج 1400 سال سے موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ کیا فرمایا کہ پورا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے۔ 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ فرمایا کہ اس جیسی ایک بات لے آؤ، ایک بات اس جیسی لے آؤ۔ آج تک کوئی مائی کا لال جو ہے اس جیسی ایک بات پیش نہیں کر سکا۔ تو اس سے بڑی کیا دلیل ہو؟ بھائی کسی کو جھٹلانے کے لیے اتنے بڑی آپ سازشیں کرو، یہ کرو وہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چیلنج دے دو کہ جی آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کر لیا، اور اس جیسی ایک بات یہ ہے۔ آج تک کوئی ایک بات اس جیسی پیش نہیں کر سکا، اور کیسے پیش کرے کہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، جس کا اعتراف خود دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ ایک مستشرق نے جب فرانس نے اس کو جو ہے بلایا، اور وہ ایک مستشرق تھا، اور اس کو کہا کہ قرآن کی جو ہے کچھ صورتوں کا اس نے کہا کہ اس کا ٹرانسلیٹ کرنی ہے فرانسیسی زبان کے اندر، تو اس نے خود اعتراف کیا، اس نے لکھا کہ آج جو مسیحی برادری اور اتنے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس کلام کا جو بیان ہے، جو طرز ہے، وہ انسان کا نہیں ہے، یہ رب کے کلام کا طرز ہے۔ اس کے اندر جو بیان ہے وہ انسان کا ہی نہیں ہے، انسان کا ایسا بیان ہو ہی نہیں سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو یہ چیلنج کر دیں کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. بس اگر وہ نہ قبول کر سکیں تمہاری دعوت تو پھر جان لو کہ یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. جب اس جیسی صورت نہیں لا سکے، جیسا کلام نہیں لا سکے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر انسان کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی جس کے پاس، تو وہ اس کلام کو قبول کرنے سے بھاگے گا نہیں، اس کو فوراً قبول کرے گا. اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ یہ بھی جان لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے؟ تو اب تو اسلام لاؤ. جب تم اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے ہو تو اب تو اسلام لاؤ. من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے، تو ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا اس زندگی میں. وہم فیہا لا یبخسون، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دنیا کمانی ہے، صبح سے شام وہ اسی فکر میں ہے کہ جی دولت یہاں سے آ جائے، وہاں سے آ جائے، حلال ہو حرام ہو، بس مال جمع ہو جائے. اللہ نے کھلا اعلان کر دیا. کیا کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ جس کو دنیا کی زینت کی طلب ہے، دنیا کی چاہت ہے، تو ہم اس کو پورا اس کا عمل دے دیں گے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دنیا طلب کرتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ وہ کچھ نیک عمل بھی کر بیٹھتے ہیں. رفائی کام کرتے ہیں، اسپتال بنا دیتے ہیں، یتیم خانے کھول دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اس کا پورا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں. کوئی نقصان نہیں کرنے دیتے، نقصان نہیں کرتا، اس کا نہیں نقصان ہوگا. بہت بڑے غیر مسلم ہیں، بڑے رفائی کام کرتے ہیں. یہ بہت ساری آپ کے پاس NGOs بھی ہیں، ان میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اس کا بدلہ ہم پورا دنیا میں دے دیتے ہیں، پوری جزا اس کی دنیا میں دیں گے. مومن جو ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس بات کا طلبگار ہوتا ہے کہ میری دنیا بھی اچھی ہو، میری آخرت بھی اچھی ہو. تو لہٰذا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسے دنیا میں بعض اوقات کم بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اجر اس کو آخرت میں دیا جاتا ہے. لیکن جو صرف دنیا کا طالب ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوتا. آخرت میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ وہ لوگ ہیں، نہیں ہے جن کے لیے آخرت میں مگر آگ. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، اور در حقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی ان کا سارا کیا کرتایا برباد ہو جائے گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ صرف کفار کے لیے، مشرکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بات ان اہل ایمان کے لیے بھی ہے جو کیا ہیں؟ ریاکاری سے کام کرتے ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ نیک کام جو میں کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی خوشنودی مل جائے، میری بخشش ہو جائے، میرے گناہ اللہ معاف کر دے. یہ مقصد نہیں ہوتا. ان کا مقصد ہوتا ہے لوگ ہمیں حاجی کہہ دیں، غازی کہہ دیں، فلاں کہہ دیں، فلاں کہہ دیں. اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں کیا آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ریاکاروں کو بلایا جائے گا، دکھاوے کے لیے جو کام کرتے ہیں. لوگوں میں شہرت ہو، جی لوگ کہیں کہ جی واہ بھائی کیا بات ہے، واہ واہ کریں لوگ. تو ان کو بلا کر کہا جائے گا کہ سم تم وصلیتم، تم نے روزے بھی رکھے، تم نے نمازیں بھی بڑی پڑھی، وتصدقتم، تم نے صدقہ و خیرات بھی بہت کیا، وجاہدتم، تم نے جہاد بھی بہت کیے، وقرأتم، اور تم نے قرآن بھی بہت پڑھا. لیقال ذالک فقد قیل لک، یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تمہیں قاری کہا جائے، تمہیں نمازی کہا جائے، تمہیں مجاہد کہا، یہ سب کچھ تمہیں کہہ دیا گیا دنیا میں.
تمہاری شہرت بھی ہوئی، تمہارا نام بھی تاریخ میں لکھ دیا گیا، تمہارے کارنامے آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لکھے گئے ہیں، کیونکہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا تمہارے لیے ایسا کرے، تو ہم نے وہ سب کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر انہی لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کو ان سے تپایا جائے گا، اور پھر آپ زار و قطار رونے لگے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مومن کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کام لوگوں کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے کرے، شہرت کے لیے کرے، وہ تو ہر کام کو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ نیک عمل کر کے بھی ڈرتا ہے۔ کیا ڈرتا ہے؟ کہ اس نے قبول بھی کیا یا نہیں کیا۔ اسے گھمنڈ نہیں ہوتا کہ جی یہ کام میں نے کر لیا، نہیں، یہ سب کرنے والی ذات تو اس کی ہے۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے اس پر شکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، مجھے سبب بنا دیا۔ میں آپ کو نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ سبب بنائے اور ہمارے ذریعے سے کوئی نیک کام ہو جائے۔ تو بندہ مومن ڈرتا رہتا ہے۔ عمل، بزرگ کہتے ہیں نا کہ عمل کرو اور ڈرو، عمل صالح کرو، اچھے اعمال کرو اور ڈرتے رہو۔ اگر عمل صالح کر کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، تو آپ یقین رکھیں کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ لیکن اگر عمل صالح کرنے کے بعد دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، فخر پیدا ہوتا ہے اور نمود و نمائش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں رد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے آپ کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور عمل صالح کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔